بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مزید کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک قریبی گلی میں مڑ کر ایک صاف ستھری اور مکفل گاڑی کے قریب رک گیا جو پچھلی بار مجھے اس کی تحویل میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، میں اس کے برابر میں بیٹھا، غزالہ پیچھے سوار ہو گئی۔ گاڑی کا انجن بیدار ہوا اور وہ آگے چل پڑی۔ ہمارا ہوٹل میں ملنا مناسب نہیں تھا، اچھا ہوا کہ تم نے میرا اشارہ سمجھ لیا ورنہ مشکل ہو جاتی۔ وہاں کوتوال کے دو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی کے حرکت میں آنے کے ساتھ بنگو کی زبان چل پڑی۔ یہ سالے بہت حرامی اور کایا ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں پولیس سے بچ بچا کر کچھ ہیرا پھیری کرتا رہتا ہوں۔ تم دونوں کو میرا گاہک سمجھ کر زبردستی 1500 روپے لے مرتے۔ انہیں دیکھ کر میں نے تم سے ملنے کا پروگرام تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے اسے یہ جتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس سے ملنا ہماری مجبوری تھی۔ وہ اگر پولیس کے ٹاؤٹوں کو دیکھ کر بگٹٹ دوڑ پڑتا تو اس تک پہنچنے کے لیے ہم بھی دوڑ لگانے پر مجبور ہو جاتے۔ میں بردباری کے ساتھ سر ہلا کر بولا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں غائب تھے؟ وہ میرے اپنے دندے تھے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے مجھے کوڑا جواب دے دیا، ہماری فوری طور پر واپسی کا ارادہ ہے، اسی سلسلے میں تمہاری تلاش تھی۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آخر اس نے زبان کھولی، اس کام میں 2-4 دن لگیں گے۔ پرسوں میری گاڑی مال سمیت پکڑی گئی تھی، میں اسی کو چھڑانے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ اب میں نے بہت زور لگایا تو بارڈر سیکیورٹی فورس والوں سے کل تک پیچھا چھوٹ سکے گا۔ وہ ایک نئی اور بری خبر تھی۔ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا، بارڈر سیکیورٹی فورس تو کشمیر میں ہوتی ہے، تم اپنی گاڑی میں وہاں کیسے پہنچ گئے؟ کشمیر میں ان کے لیے بہت کام ہے، لیکن ان کے کچھ دستے مشرقی پنجاب میں بھی ہیں۔ گاڑی میں 2-2.5 لاکھ کا مال لدا ہوا ہے۔ میں اس بارے میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کیسے ہوا کہ گاڑی پکڑی گئی اور تم آزاد ہو؟ میرے لیے سرحدی اسمگلنگ کا وہ واقعہ نیا تھا۔ میں گاڑی سمیت پکڑا گیا تھا، 10,000 دے کر نکلا ہوں۔ گاڑی کا معاملہ طے نہ ہوا تو BSF والے اپنے ریکارڈ میں یہ دکھا دیں گے کہ اسمگلر زبردست فائرنگ کے بعد رات کے اندھیرے میں گاڑی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تم اتنی مالدار آسامی نہیں ہو، پھر تمہارے پاس 2-2.5 لاکھ کا مال کہاں سے آ گیا؟ پیچھے سے غزالہ نے چبھتا ہوا سوال کیا۔ وہ میرا نہیں، پارٹی کا مال ہے، جو نقصان ہوگا وہ پارٹی کا سر جائے گا۔ پھر اس بارے میں تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے تحمل سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت ہمارے مسئلے کا حل اس کی پریشانی سے منسلک ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے مجرمانہ مسائل میں دلچسپی لینے پر مجبور تھا۔ یہ اس دھندے کا بنیادی اصول ہے، پکڑے جانے والے مال پر کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا۔ بات نہیں بنتی تو سمجھو کہ پارٹی کا مال گیا۔ میری پک اپ گئی، اپنی رہائی کے لیے 10,000 پلے سے دینے پڑے۔ اس سے میری ساکھ خراب ہوگی، آگے کام ملنا بند ہو جائے گا، میں بھوکوں مر جاؤں گا۔ BSF سے تمہاری کیا سودے بازی چل رہی ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ 25,000 مانگ رہے ہیں، پارٹی 20 پر اٹک گئی ہے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، 5,000 اپنی گرہ سے ڈال دو۔ تمہاری پک اپ کسی طرح 60-70,000 سے کم کی نہیں ہوگی، سمجھ لینا کہ 5,000 اس کے دے دیے۔ اپنی رہائی کے 10,000 میں نے قرض ادھار لے کر پورے کیے ہیں۔ میں بالکل کنگال ہو چکا ہوں، میری جیب میں ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو میں اب تک یہ قصہ صاف کر چکا ہوتا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر حسرت زدہ لہجے میں بولا، تم یہ بتاؤ کہ کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ شاید تم نے گرانڈ ہوٹل کا نام بتایا تھا، میں تمہیں وہاں اتار دیتا ہوں، تم آرام کرو، میں کوئی جگاڑ کرتا ہوں۔ تمہیں پہنچانے کے بعد ماسٹر سے جو ملے گا میں اس میں سے اپنا قرضہ ادا کروں گا۔ میں نے ذرا سی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر کے اس کے کہے ہوئے الفاظ اپنے ذہن میں گھمائے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ
ماسٹر کا لقب اس نے جلال کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہمیں لاہور کے مضافات سے امرتسر تک پہنچانے کا معاوضہ اسے جلال سے ملا تھا، اس لیے وہ یہ بات فرض کر چکا تھا کہ ہمیں واپس پہنچانے کا معاوضہ اسے کام کی تکمیل ہونے پر پاکستانی سرزمین پر ادا کیا جائے گا۔ تیسری اور اہم بات یہ تھی کہ وہ گرانڈ ہوٹل کو ہماری عارضی قیام گاہ سمجھے بیٹھا تھا، جبکہ میں اس عمارت کے قرب و جوار میں جانے کا بھی روادار نہیں تھا۔ ہم ہوٹل چھوڑ چکے ہیں، ہم سے کچھ دیر کے لیے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو ہمیں بھینسوں والے باڑے میں یا کسی اور ٹھکانے پر پہنچا دو۔ اس ٹھکانے پر بھینسوں کے گوبر کی تیز بدبو واقعی کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ اس نے میرے احتجاجیہ تبصرے کا برا منائے بغیر کہا، اپنی ایک کشمیری رکھیل بھی ہے، اس کا گھر بہت صاف ستھرا ہے، مگر جب سے مفلسی نے میرا گھر دیکھا ہے میری رانی نے مجھے منہ لگانا چھوڑ دیا ہے۔ تم کو پرانے ٹھکانے پر ہی چلنا ہوگا۔ اس وقت امرتسر میں ہمیں کسی محفوظ ٹھکانے کی شدید ترین ضرورت تھی۔ اس تحفظ کے لیے میں ہر سمجھوتا کر سکتا تھا۔ اسی طرف رخ موڑ لو، وہاں بیٹھ کر ہم زیادہ سہولت کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ میں نے اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کی۔ اس سے ہونے والی پچھلی ملاقات میں میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت حریص اور لالچی شخص تھا۔ اپنی شاہ خرچیاں پوری کرنے کے لیے اسے ہر وقت پیسے کی ضرورت رہتی تھی۔ میں کھل کر اس سے بات کرتا تو وہ اپنا تمام خسارہ پورا کرنے کے لیے مجھے لمبا چونا لگا سکتا تھا۔ جلال اس کا مستقل گاہک تھا، بنگو اس کا لحاظ کرتا تھا اور شاید اس سے دبتا بھی تھا۔ اسے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ مجھ سے ہونے والی لین دین کا فائنل حساب جلال ہی کرے گا۔ تم دہلی سے یہاں صبح ہی کو پہنچے ہوگے، وہاں سے کس وقت چلے تھے؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد بنگو نے پوچھا۔ وہ ایک نازک سوال تھا۔ میں نے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچا اور فیصلہ کرتے ہوئے کہا، وہاں سے ہم پرسوں نکلے تھے مگر راستہ میں امبالہ میں رک گئے تھے، صبح کی ٹرین سے یہاں پہنچے ہیں۔ تم گرانڈ ہوٹل میں کمرہ لے چکے ہو، وہ ایک رات کا کرایہ لیتے ہیں، تم آرام سے وہاں رہ سکتے ہو، ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ اس بار بنگو جیسے قابل اعتماد آدمی سے جھوٹ بولنا مناسب نہیں تھا۔ وہ امرتسر کا پرانا شہری تھا، لوگوں سے اس کے روایتی روابط بہت وسیع تھے۔ وہ ذرا سی کوشش کر کے گرانڈ ہوٹل کے عملے سے ہمارا سارا کچا چٹھا معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، بس ایک چوک ہو گئی جس کی وجہ سے وہاں لوٹنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں آتے ہوئے ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، لیکن واپسی میں ہمیں احتیاط سے کام لے کر اپنی شناخت چھپانی تھی تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم امرتسر سے گزرے ہیں۔ سفر کی تکان میں یہ بات میرے دماغ سے نکل گئی اور ہم نے ہوٹل والوں کو اپنے پاسپورٹ دکھا دیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تو میں نے بوکھلا کر ہوٹل چھوڑ دیا۔ کام میں کچے ہو، اس نے مربیانہ انداز میں کہا، تمہارا نام اور پاسپورٹ نمبر ہوٹل کے رجسٹر پر آ گیا ہے، اب تم وہاں رہو یا نہ رہو یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ تم امرتسر آئے تھے۔ ایسے کاموں میں بہت سمجھ اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ نانی یاد آ جاتی ہے۔ میں فدویانہ انداز میں ہنس کر رہ گیا، بس ہونے والی بات تھی جو ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ گرانڈ ہوٹل میں قیام کے بعد میری سوچ میں اچانک تبدیلی رونما ہوئی تھی اور مجھے راہ کی کسی اشتہاری مہم کے نتیجے میں اپنے پکڑے جانے کا خطرہ سامنے نظر آنے لگا تھا۔ میرے کوائف گرانڈ ہوٹل کے ریکارڈ پر ضرور باقی رہ گئے تھے، لیکن وہاں سے بھاگ نکلنے کے بعد میں بے خبری میں گرفتاری کے کسی خوفناک خطرے سے محفوظ ہو چکا تھا۔ میرے لیے وہ اطمینان ہی کافی تھا۔ تم چاہو تو میں ہوٹل کے رجسٹر سے تمہارا نام اڑوا سکتا ہوں، بنگو نے سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا، میرے سر پر سے ایک بوجھ اتر جائے گا، میں نے خوش ہو کر جواب دیا، مگر ہوٹل سے ملنے والی آدھی رقم میری ہوگی۔ اس نے شرط عائد کر دی اور پوچھا، تم نے وہاں کتنے پیسے جمع کرائے تھے؟ 3000۔ میں نے بے یقینی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نام اڑانے کے ساتھ وہ تمہیں آدھی رقم بھی لوٹا دیں؟ ہوٹل والوں کو اپنے کرائے پر بھاری ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ گرانڈ ہوٹل میں میرے جاننے والے ہیں، تمہیں چھوڑنے کے بعد میں ہوٹل جا کر بکنگ کینسل کرا دوں گا، آدھی رقم مجھے مل جائے گی، آدھی ہوٹل والوں کی جیب میں چلی جائے گی۔ رجسٹر پر تمہارے نام اور پاسپورٹ وغیرہ پر سفیدہ پھیر دیا جائے گا، اس پر وہ کسی نئے گاہک کا نام چڑھا لیں گے۔ ہوٹل کے ریکارڈ
میں ایسی بھول چوک اور غلطیاں چلتی رہتی ہیں۔ فوری طور پر مجھے اس کی تجویز ہر اعتبار سے بے داغ اور قابل عمل نظر آئی۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں ہیر پھیر کے ذریعے ٹیکس بچانے کی کوشش کر کے ہوٹل والے ایک جرم میں ملوث ہو جاتے۔ میرا اور غزالہ کا نام منظر عام پر آنے کے بعد انہیں یاد آتا کہ ہم دونوں ان کے ہوٹل میں کچھ دیر تک قیام کے بعد خاموشی سے فرار ہو گئے تھے تو ان کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہوتے۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں مشتبہ انداز میں رد و بدل کر کے وہ شریک جرم ہو چکے ہوتے۔ اپنی گردن بچانے کے لیے وہ بھول کر بھی یہ بات اپنی زبانوں پر نہ لاتے کہ بھارتی سرکار کو مطلوبہ پاکستانی دہشت گرد جوڑا ان کے ہوٹل میں بھی دیکھا گیا تھا۔ میری وہ خوش امیدی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ بنگو کی تجویز کی پرزور تائید کرنے سے پہلے ہی مجھے اس تجویز کا تاریک ترین پہلو نظر آ گیا۔ اس وقت کی صورتحال جوں کی توں برقرار رہتی تو صرف ایک خطرہ تھا، یہ بات ہر طرف پھیل جاتی کہ ہم دونوں گرانڈ ہوٹل گئے تھے لیکن اس کے بعد کہاں غائب ہو گئے۔ یہ سراغ کسی کو نہیں مل سکتا تھا۔ بنگو کی تجویز پر عمل کرنے کے بعد صورتحال بالکل برعکس ہو جاتی۔ ہوٹل سے باہر کسی کو علم نہ ہو پاتا کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے وہاں پناہ لی تھی، مگر ہوٹل والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ بنگو ہمارے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ہوٹل چھوڑ دینے کے بعد بھی ہم اس کے رابطے میں تھے۔ امرتسر میں اس کی مشکوک سرگرمیاں بہت زیادہ ڈکی چھپی نہیں تھی۔ اس کی گردن دبوچ کر اسے تیسرے درجے کے بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تو وہ کھایا پیا تک اگل دیتا۔ اس کے سینے میں صرف ہمارا راز پوشیدہ نہیں تھا، وہ آئی بی اور جلال کے بہت سے رازوں کا امین تھا۔ ان کے اہم ترین آپریشنز میں مڈل مین کا کردار ادا کر چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کی تحویل میں آئی بی سے ملا ہوا وہ طاقتور آپریٹس موجود تھا جو 100 کلومیٹر کے احاطہ عمل میں مواصلاتی رابطے کے کام آ سکتا تھا۔ بھارت کے خفیہ اداروں کے لیے آئی بی والوں کا وہ لاسلکی نشری آلہ اجنبی نہیں ہو سکتا تھا۔ بنگو کے لیے یہ جواب دہی مشکل ہو جاتی کہ پاکستانی انٹیلیجنس بیورو کا ایک حساس آلہ اس کی تحویل میں کب، کیوں اور کیسے آیا۔ وہ گرانڈ ہوٹل سے ہمارے فرار کے اصل پس منظر سے بے خبر تھا، اس لیے وہ خطرات اس کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ گرانڈ ہوٹل کو بھول جاؤ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ 1,500 روپے کی کشش تمہیں کسی نادیدہ دلدل میں لے ڈوبے گی، یہ کوئی بڑا کھیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، یہاں کوئی بڑا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ بنگو نے میری بات پر پوری طرح دھیان دیے بغیر کہا، میں نے تم سے اسی لیے پوچھا تھا کہ تم دہلی سے کب آئے ہو۔ سنا ہے کہ وہاں کے حالات بہت خراب ہیں۔ پچھلی رات کو راہ کے 5-6 بڑے افسر مار دیے گئے ہیں، کسی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کی زبان سے 5-6 افسروں کے قتل کا ذکر سن کر میں بری طرح چونک پڑا۔ میرے خیال میں پہلا خیال یہ آیا کہ شاید میری واپسی کے بعد بھی آئی بی کے تینوں ایجنٹوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی تھیں، جن کے نتیجے میں وہ تعداد 2 سے بڑھ کر 5-6 تک پہنچ گئی تھی۔ یہ بات تم نے کہاں سے سن لی؟ میں نے پورے ہیجان لہجے میں بنگو سے سوال کیا۔ ابھی تک ریڈیو یا ٹی وی پر کوئی خبر نہیں آئی۔ سنا ہے کہ سرکار بدنامی سے بچنے کے لیے خبر دبا رہی ہے، لیکن ہر طرف زبردست افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی ایجنسی ہاتھ دھو کے راہ اور اس کے نامی گرامی افسروں کی تباہی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ خبریں دبائی جاتی ہیں تو افواہیں اسی طرح پھیلتی اور پھلتی پھولتی ہیں۔ بنگو کے اس بیان میں حقیقت کا سرا دور تک دستیاب نہیں تھا۔ اتنی بڑی خبر آسانی کے ساتھ نہیں دبائی جا سکتی۔ میں نے بے یقینی سے کہا، یہ صرف افواہ ہو سکتی ہے۔ اسے جٹلاتے ہوئے میں خود اپنے الفاظ کا کھوکھلا پن محسوس کر رہا تھا، کیونکہ انیل اور نریش کو میں خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار کر آیا تھا۔ افواہیں اتنے زور سے گردش میں نہیں آتی۔ امرتسر میں ہر شخص یہی کہانی سنا رہا ہے، تم کو اس بارے میں زیادہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس نے نیچی آواز میں کہا، وہاں کچھ ہوا ہے تو دہلی والوں کو معلوم ہوگا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں امبالہ میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں
ایسی کوئی افواہ نہیں تھی، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اس بار ہم باندھ آہنی پک اپ کے بجائے کار سے سفر کر رہے تھے، اس لیے راستے ہمارے سامنے تھے۔ آثار بتا رہے تھے کہ بنگو کی کار اس کے ٹھکانے کے قرب و جوار میں پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نتنوں میں وہ بھوک گھسنے لگی جو گاڑیوں اور بھینسوں کے باڑوں کے آس پاس پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ بنگو کے محفوظ ٹھکانے سے لمحہ بے لمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے اور وہ اپنے ماحول سے بے پرواہ میرے ساتھ اس افواہ پر بحث میں مصروف تھا۔ ایک ناہموار سڑک اور پھر دھول میں اٹی ہوئی گلی سے گزرنے کے بعد بنگو کی کار اس وسیع احاطے میں پہنچ کر رک گئی جہاں ہم نے اپنے قدموں سے پہلی بار بھارت کی سرزمین کو چھوا تھا۔ وہ احاطہ اپنی مختصر تعمیرات کے ساتھ جوں کا توں موجود تھا۔ احاطے میں داخلے کا راستہ بدستور کسی پھاٹک یا رکاوٹ سے محروم تھا۔ پچھلی بار ہم وہاں پہنچے تو ہمیں سرحد پار کرانے والی خستہ حال پک اپ سے پہلے ایک پرانی کار بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس روز وہاں کسی دوسری گاڑی کا وجود نہیں تھا کیونکہ بنگو کی کہانی کے مطابق اس کی پک اپ بارڈر سیکیورٹی فورس نے پکڑی ہوئی تھی۔ بنگو ہمیں اپنے ساتھ لے کر اس مختصر کمرے میں پہنچ گیا جہاں ایک بستر اور 2 سال خوردہ کرسیاں نظر آ رہی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ افواہ نہیں ہے، بنگو سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اپنے چکروں میں الجھا ہوا تھا اور مجھے تم سے ملنے کی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے میں نے دہلی کی خبروں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اب میں باہر جاؤں گا تو دیکھوں گا، ہو سکتا ہے کہ شام کے اخباروں میں کوئی بات چھپی ہوئی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم پاکستانی ہو اور تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھی یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تم اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں مگر ہماری حکومتیں ایک دوسرے کے لہو کی پیاسی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایسے الزامات لگاتی رہتی ہیں۔ تم کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ میں 2 روز پہلے دہلی سے نکلا تو وہاں خون ریزی کا کوئی منصوبہ نہیں بن رہا تھا۔ اس قدر اہم لوگوں کو بھوک کے باؤ مارنے کے لیے بہت لمبی منصوبہ بندی، مشق اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں غزالہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ کمرے میں تیسری کرسی نہ ہونے کی وجہ سے بنگو مسہری کے سرے پر ٹک گیا تھا۔ جو ہونا ہے وہ ہو گیا، ہم کو اس سے کیا لینا۔ اب تم اپنے مطلب کی بات کرو۔ کل تک تم کو یہیں رک کر انتظار کرنا ہوگا۔ تم اس کے لیے تیار ہو تو میں BSF والوں سے پک اپ چھڑانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارا کام ہمارے مطلب سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑ کر کہا، ایمانداری سے بتاؤ کہ ماسٹر سے تمہیں ایسے کاموں کا کیا معاوضہ ملتا ہے؟ وہ بہت نرم دل اور سخی آدمی ہے، یہ سمجھ لو کہ مجھے اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اس نے چلاکی سے گول مول سا جواب دیا، شاید تمہارے بھگوان نے تمہارا کام بنانے کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، مجھے کھل کر بتاؤ کہ ہمیں امرتسر پہنچانے کے لیے تمہیں ماسٹر نے کتنی رقم دی تھی؟ یہ بات مجھے اس سے بھی معلوم ہو جائے گی۔ آتے ہوئے گوری چمڑی والی قابل بھی تمہارے ساتھ تھی۔ مجھے اس پھیرے کے 15,000 ملے تھے۔ تم چاہو تو میرے اپریٹس پر کوشش کر سکتے ہو، ماسٹر مل گیا تو اسی سے بات ہو جائے گی، وہ جو کہے وہی دے دینا۔ میں ابھی 1 گھنٹے میں اپنی پک اپ چھڑا لاؤں گا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، تمہیں کچھ رقم پیشگی مل سکتی ہے، لاؤ اپریٹس نکالو۔ اس کی تجویز سن کر مجھے اپنے اوپر کچھ غصہ آیا کہ میں بنگو کی تحویل میں اپریٹس کی موجودگی سے باخبر تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ذریعے امرتسر میں بیٹھے بیٹھے IB والوں سے بات کی جا سکتی تھی، پھر بھی میں اسے بھولا ہوا تھا۔ بنگو نے پھیرے کی بات کر کے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا، ورنہ وہ سیدھا 5,000 روپے فی کس کا حساب تھا۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ درست تھی کہ آدمی 1 ہو یا 5، اس کے لیے سفر کی طوالت اور خطرات کی سنگینی یکساں ہوتی ہے۔ بنگو مسہری کے سرے سے اٹھا اور ہمارے کمرے سے نکل کر برابر والے کمرے کے بند دروازے میں جا رکا۔ اس کا مل جانا ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، غزالہ نے اس کی غیر موجودگی میں دھیمی آواز میں کہا۔ ذہن کو ڈارس لگ گئی ہے، میں نے اعتراف کیا۔ دہلی کی افواہوں کے بارے میں ابھی جلال سے پتہ چل جائے گا۔ عملی طور پر ہم ابھی تک بھارت میں ہیں، لیکن بنگو سے مل کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم لاہور پہنچ چکے ہوں۔ غزالہ بولی، یہ مہلت کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ اگر بنگو کو پتہ چل جائے کہ دہلی کی خون
ریزی میں ہمارا ہاتھ تھا تو اس کا رویہ بدل جائے گا۔ اگر انہوں نے ہماری گرفتاری میں مدد لینے والوں کے لیے کوئی بڑا انعام مقرر کر دیا تو بنگو کی نیت بھی ڈاواڈول ہو جائے گی۔ یہ پیسے کا بڑا لالچی ہے۔ بنگو کی اس علاقے میں بہت زیادہ داغ تھی یا پھر وہ بہت ہی کنگال آدمی تھا۔ اس کے احاطے میں کوئی پھاٹک نہیں تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ غیر مقفل رہتا تھا، دوسرے کمرے کا مقفل دروازہ بھی اتنا کمزور تھا کہ ایک لات میں اپنی جگہ چھوڑ سکتا تھا، پھر بھی کوئی وہاں نایاب تصرف یا چوری کاری نہیں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات اطمینان بخش تھی کہ اس نے آئی بی کا مخصوص اپریٹس بے پرواہی سے کہیں نہیں ڈالا ہوا تھا بلکہ احتیاط سے مقفل کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اسے اپریٹس پر آئی بی کے کسی پاکستانی دفتر سے رابطے کے لیے اپنا خصوصی پاسورڈ استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ پاسورڈ اس کے لیے بہت اہم تھا جسے صیغہ راز میں رکھنا ضروری تھا۔ شاید اسی احتیاط کی وجہ سے اس نے احاطے میں کسی سے رابطہ قائم کیا، پھر اپریٹس کو بائیں ہاتھ میں اپنے چہرے کے قریب کیے کمرے میں آ گیا۔ اب میں اپریٹس رگبیر کو دے رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف کی پوری بات سن لینے کے بعد بنگو نے کہا اور اپریٹس مجھے تھما دیا۔ لمحے بھر کے لیے لائن پر شور ریڈیائی توقف برقرار رہا، پھر میرے کانوں میں ایک بھاری مردانہ آواز گونجی، BL3 اسپیکنگ۔ ہمارا کیا حال ہے رگبیر؟ اوور۔ میرے لیے وہ آواز نئی اور نامانوس تھی۔ میں ٹھیک ہوں اور واپسی کے لیے پابے رکاب ہوں۔ بنگو سے کیا ڈیل ہوگی؟ اس وقت وہ مجھ سے کافی دور چلا گیا ہے۔ اوور۔ میں نے کن اکھیوں سے بنگو کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بنگو نے خود تخلیہ سے فائدہ اٹھا کر تنہائی میں اپریٹس پر رابطہ کیا تھا اور یوں اپنا پاسورڈ ہم دونوں سے بچائے رکھا تھا۔ وہ اس لاسل کی گفتگو میں میری ضرورت سے باخبر تھا۔ اس کے سامنے میں اپنے نامعلوم مخاطب سے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹہلتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور میں نے وہی بات BL3 کو بتا دی تھی۔ 10,000 ویسے جو کچھ مانگتا ہے دے دو۔ ہر شخص خیریت سے تمہاری واپسی کا خواہاں ہے۔ تم کو ہر قیمت پر جلد از جلد وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ دہلی سے پیغام ملا ہے کہ وہ موہروں کے پٹ جانے کے بعد وہاں خوفناک انتقامی فضا بنتی چلی جا رہی ہے اور کھل کر سارا الزام ڈینی پر لگایا جا رہا ہے۔ اوور۔ بنگو کے تعاون کے باوجود مجھے دہلی کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل رہی تھی۔ بنگو امرتسر میں 5-6 افراد کے قتل کی افواہوں کی کہانی سنا رہا تھا۔ فضا میں اضطراب اور بے یقینی کا راج تھا، لیکن لاہور میں بیٹھا ہوا انٹیلیجنس بیورو کا کوئی افسر تازہ ترین حالات سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس نے تصدیق کر دی تھی کہ دہلی میں صرف 2 افراد مارے گئے تھے۔ آئی بی والوں نے دہلی سے میری واپسی کے بعد مزید کوئی غیر ضروری کارروائی نہیں کی تھی۔ یہ بات عابد علی مجھے کئی بار بتا چکا تھا کہ بھارت میں وہ لوگ غیر ضروری مار کا آرائی اور ہیجان خیزی سے گریز کرتے ہوئے اپنے پوری توجہ اپنے محدود مقاصد کے حصول پر مرکوز رکھتے تھے۔ بے مقصد خون ریزی ان کے فرائض میں کبھی بھی شامل نہیں رہی تھی۔ لاہور والا عابد کی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر مسرت امیز حیرت ہوئی تھی کہ دونوں حکومتوں میں سخت کشیدگی کے باوجود لاہور والے دہلی کے تازہ ترین حالات سے باخبر تھے اور مجھے مشورہ دینے کی پوزیشن میں تھے۔ ان کو یہاں تک معلوم تھا کہ میں رگبیر کے پاس پاسورڈ کے ساتھ واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ اس نے مختصر لیکن جامع الفاظ میں مجھے بتا دیا تھا کہ اس وقت میری واپسی ہر چیز پر مقدم تھی۔ مجھے بنگو کے ہر مطالبے کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ دل ہی دل میں خود بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ اندیشہ بھی براجمان تھا کہ بنگو کم و بیش مستقل بنیادوں پر جلال کے لیے کام کرتا رہتا تھا۔ کہیں میں اپنے اکلوتے کام میں فیاضی کا مظاہرہ کر کے ہمیشہ کے لیے شروں کو بگاڑنے کا سبب نہ بن جاؤں۔ مجھے اس کی زبان سے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ بھارتی حکام نے اپنی بے خبری اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا الزام ڈینی کے سر ڈال دیا تھا۔ گو ان کا لگایا ہوا وہ الل ٹپ الزام حقیقت کے عین مطابق تھا، لیکن اس کے لیے کوئی جواز یا ثبوت موجود نہیں تھا۔ میں تمہارے خلوص کی قدر کرتا ہوں، تمہارے مشورے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے BL3 کو جواب دیا۔ کیا میں جلال سے بات کر سکتا ہوں؟ اوور۔ اس وقت میرے ذہن میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اپریٹس پر ہونے والی ریڈیائی
گفتگو 100% محفوظ نہیں تھی۔ دہلی میں میں اس تجربے سے گزر چکا تھا کہ ایوییشن ریسرچ سینٹر یعنی آرک کی ایک باری اور بختر بند اسکیننگ وین نے گشت کے دوران میں جامع مسجد کے علاقے سے ایک نامعلوم ایجنٹ کو ٹرانسمیٹر استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ گفتگو میں ہر احتیاط لازمی تھی، لیکن میں نئے حالات کی پیش بینی نہیں کر سکا تھا اور نہ اس وقت جلال کا نام لینے کے بجائے کوئی متبادل کوڈ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ چیف اس وقت مرکز میں ہیں۔ BL3 کی آواز ابھری، ان سے بات ہونی ممکن نہیں ہے۔ تم میرے مشورے پر پورا اعتماد کر سکتے ہو اوور۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہاری فارمیشن کا ہر آدمی میرے لیے قابل قدر ہے۔ میں چیف سے کچھ ذاتی معاملات پر بات کرنے کا خواہاں تھا اوور۔ تم ایک خون آشام جال میں گرے ہوئے ہو۔ گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ خطرات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت اپنی ساری توجہ اپنی واپسی پر مرکوز رکھو۔ حالات سازگار رہے تو تمہیں جلد ہی چیف سمیت ہر ایک سے ملنے کا موقع مل جائے گا اوور۔ اس درد مندی کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں اوور۔ میں جذبات سے مغلوب آواز میں اس سے آگے نہ بول سکا۔ اس کے کہے ہوئے چند پرخلوص جملوں نے میرے دل کے نہ جانے کون سے تار چھیڑ دیے تھے۔ میرا دل اس کے لیے واقعی ممنونیت کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے کبھی مجھے دیکھا تھا نہ مجھ سے ملا تھا، پھر بھی وہ میری سلامتی کے لیے فکر مند تھا۔ ہم دونوں کے جذبات کم و بیش یکساں تھے کیونکہ ہمارا مقصد ایک تھا۔ اس وقت ہم دونوں وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ اطمینان سے اپنے دیش کی پرسکون فضاؤں میں بیٹھا ہوا تھا اور میں دشمن کی سرزمین پر اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ مقصد کی یکسانیت نے ہم دونوں کو لمحہ بھر میں ایک مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے رشتے سے منسلک کر دیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔